پہلا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 8. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما اور نہیں ہم وہ بمؤمنین ماننے والے ایمان لانے والے یخادعون دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے والذین اور ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے وما اور نہیں یخدعون وہ دھوکہ دے رہے الا مگر انفسہم اپنے آپ کو. وعلیکم السلام. وما یشعرون اور اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے. فزادہم بس اضافہ کر دیا بڑھا دیا ان کی اللہ تعالی نے مرضا بیماری کو. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک بما بوجہ اس کے جو کانو وہ تھے یکذبون جھٹلاتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو لا تفسدو فساد نہ برپا کرو فی الارض زمین میں قالو وہ کہتے ہیں انما بے شک نحنو ہم مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں. الا خبردار انہم بے شک وہ ہم المفسدون یہ خود فسادی ہیں. ولیکن اور لیکن لا یشعرون اس کا وہ شعور نہیں رکھتے. وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو آمنو ایمان لاؤ کما جیسے آمنا ایمان لائے الناس باقی لوگ. قالو تو کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بے وقوف لوگ. الا خبردار انہم بے شک وہ ہم السفہاء خود بے وقوف ہیں. ولیکن اور لیکن
لا یعلمون یہ جانتے نہیں، وَإِذَا اور جب لقو یہ ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، قالو تو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو علیحدگی میں ملتے ہیں، خلوت کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی، علیحدگی، الی شیاطینہم اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس، قالو تو کہتے ہیں انا بے شک ہم معکم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک نحنو ہم مستہزئون ان سے مذاق کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یستہزئ مذاق اڑانے کی سزا دے گا، وعلیکم السلام، بہم ان کو، ویمدہم اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، فی طغیانہم کہ وہ اپنی سرکشی میں، یعمہون اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ آیت نمبر 8 نکال لیں، نیا رکوع شروع ہے دوسرا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں ایمان والوں اور کفر والوں کا تذکرہ کیا۔ ایمان والے کون تھے؟ مثبت سوچ رکھنے والے، حقیقت کو ماننے والے، ان کے سامنے جب حقیقت آئی تسلیم کر لیا۔ ان کی کتنی صفتیں بیان ہوئی تھی؟ 7۔ ہاں جی، یہ 7 صفات والے کون ہیں؟ کامیاب لوگ۔ کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اپنے رب کی طرف سے کامیاب لوگ۔ ہاں جی، آ جائیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر ایک تیسرے گروپ کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، وہاں ایک تو کامیاب، ایک ناکام ہونے والے۔ وہ کون تھے؟ منفی سوچ رکھنے والے، حقیقت نہ مان لے، میں نہ مانوں، حقائق آ گئے نہیں مانتا، ضد، تعصب، ہر دھرمی۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 8۔ اب ان کا بھی سزا کیا بتائی؟ عذاب عظیم۔ ان پر برابر ہے، سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، انہوں نے سمجھنا۔ میں نہ مانوں کہاں چٹا ہے، ٹھیک ہے جی، میں نہ مانوں کوا ستا ہے۔ اچھا، جزاک اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب یہاں تیسرے گروپ کا ذکر کیا۔ یہ تیسرا گروپ کون تھا؟ اس کی تھوڑی تمہید سن لیں۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا دشمن ایک تھا، مشرکین مکہ، کھلم کھلا مقابلے میں تھے، یا ادھر مومن تھے یا ادھر کافر تھے، بس۔ مدینہ منورہ میں دشمن ہو گئے تھے 4۔ کتنے؟ 1 قریش مکہ، دوسرے مشرکین قبائل پورے عرب کے، اور تیسرے نمبر پر یہودی، اور چوتھے نمبر پر منافقین۔ مدینہ منورہ میں یہ سورۃ چونکہ مدنی ہے اس لیے منافقین کا تذکرہ ہے۔ مدینہ منورہ میں انصار کے 2 قبیلے رہتے تھے، ایک اوس، ایک خزرج۔ یہ میں پہلے تمیز بیان کرتا تاکہ آندہ سمجھ آئے گی بات۔ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے۔ اوس اور خزرج، اور 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو کین کا، بنو نذیر، نہ یہ تو دوسرے تھے، مشرکین تھے، یہ مشرک تھے۔ ہاں اچھا، 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو کین کا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ یہودی کیوں رہتے تھے مدینہ میں؟ ان کو تورات کے اندر نشانی ملی تھی کہ آخر زمانے کا نبی کھجوروں کے جھنڈ کے سرزمین میں آئے گا، اور مدینہ میں کھجور بہت ہوتی ہے۔ اس کا نام یثرب تھا۔ جی، پیلے رنگ کا بخار ہوتا تھا، صفرائی بخار، جی بخار ہوتا تھا بہت۔ اچھا، اب یہاں پر یہودی جہاں بھی دنیا میں جاتے ان کو عیسائی مارتے تھے، کیونکہ یہ شیطان صفت تھے، شرارتی تھے، شرارتوں سے باز نہیں آتے، پھینٹا لگتا۔
اب یہ کہتے فکر نہ کرو، آخر زمانے کا نبی آنے والا ہے، جب وہ آ جائیں گے نا تو ہم ان کے ساتھ مل کے تمہارے ساتھ پھر خوب تمہاری پھینٹی لگائیں گے۔ یہ اس وجہ سے مدینہ میں رہتے تھے۔ اچھا، اب مدینہ منورہ میں یہ 3 قبیلے، ان کا کام کیا تھا؟ ایک تو سود پر پیسہ دیتے، سونار کا کام انہی کے پاس تھا، یعنی سونے کی منڈی آگے ہے سرافہ بازار میں، سونے کی منڈی کن کے پاس ہے؟ شمسی اسماعیلی آغا خانی ہے نا، لوگ چھائے ہوئے ہیں، سود پر پیسہ بھی دیتے ہیں، یہی کام ان کا تھا۔ پھر ان کا ایک مذہبی گدی بھی بنائی تھی انہوں نے، ٹونے توڑ کے تویز گنڈے، اس سے بھی لوگوں کو انہوں نے قابو کیا ہوتا۔ پھر تھے چلاک لوڑی کی طرح، پھر سیاست جوڑ توڑ، اس قبیلے کے سردار کو اس کے خلاف لڑا، اس کو اس کے خلاف لڑا، اس کا وہ اس طرح کہہ رہا تھا، وہ اس طرح کہہ رہا تھا، درمیان میں ہاں جی اب ہمیں لڑائی کے لیے اسلحہ چاہیے، لو جی اسلحہ لو، بالکل جس طرح روس اور امریکہ ایک دور کے اندر کرتے رہے ہاں جی، کہ مسلم ممالک کو تقسیم کر کے یہ رشین بلا کے یہ امریکن بلا کے ہاں جی، اس کو کہا شابت، اس کو شابت، درمیان میں اسلحہ بکا ان کا، جس کی چاقو چھریوں کی دکان ہوگی محلے میں لڑائی کروائے گا تو چاقو چھری بکے گی، یہی کام ہے۔ ہم نے اب یہ میزائل بنایا، ہم نے یہ ڈرون بنایا، ہم نے یہ ٹینک تیار کیا ہے، ہم یہ کیا آؤ خریدو، اب لڑیں گے تو خریدیں گے نا، یہ کام تھا ان کا، پورے عرب کو لڑا کے رکھا تھا۔ اچھا، تو کچھ اوس کے ساتھ ہو جاتے، خضرت سے اوس اور خضرت کو لڑا کے رکھا انہوں نے، اور اپنی گدی اپنی چدراہٹ قائم رکھی۔ اب یہ تھا کہ خضرت قبیلے کا تھا عبداللہ بن ابی، ایک قد کاٹ ڈیل ڈول، بات کرنے میں بڑا ہوشیار، چلک چلاک۔ اچھا، اس کے بدکاری کے اڈے بھی چلتے تھے۔ اب اوس اور خضرت کی جنگ کے بعد ان کے بڑے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ آپس میں صلح کر لو، چلو ایک متفقہ سردار بنو۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے متفقہ طور پر کہا چلو یہ اس کو سردار بناتے اپنا، یہ دونوں قبیلوں کا متفقہ وڈیرا ہوگا، اوس کا بھی خضرت کا بھی۔ اچھا، تھا بنو خضرت کا۔ اب اس کے لیے تاج پوشی کی رسم ہونا باقی تھی، تاج تیار ہو چکا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچ گئے مدینے، اوس اور خضرت کے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے۔ بدر کی جنگ تک تو یہ دیکھتا رہا، 4 دن کا جذبہ ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، لیکن جب بدر کی جنگ میں دیکھا مسلمان اللہ نے فتح عطا کی ہے، اب کیا بنے گا؟ اس کو اپنی سیاسی رنجش تھی، میری چدرا ہٹ گئی۔ اچھا، ادھر یہودیوں کو کیا دکھ تھا؟ انہوں نے دیکھا یہ پیغمبر بنی اسماعیل میں آ گیا، بنی اسرائیل میں کیوں ہماری قوم کا نہیں ہے؟ نشانیاں وہی ہیں، پوری ہیں، سب کچھ ہے۔ ابھی اللہ تعالیٰ تم سے پوچھ کر بھیجے کسی کو کہ میں نے بھٹی قوم میں سے بھیجنا ہے، میں نے راجپوتوں میں سے بھیجنا ہے، میں نے ملکوں آرائیوں میں بھیجنا ہے؟ اللہ تعالیٰ محتاج ہے تمہارا، اس کی مرضی جس کو بھیجے۔ نہیں جی ہماری قوم کا ہوتا تو ٹھیک تھا، اپنی دوسری قوم کا تو ہم نہیں مانتے۔ ان کو یہ جلن، عبداللہ بن ابی کو سیاسی جلن، ان کو مذہبی جلن۔ اچھا، اب انہوں نے کیا کیا؟ بدر کی جنگ کے بعد عبداللہ بن ابی اس کے جو گروپ کے لوگ تھے، انہوں نے ظاہر طور پر کلمہ پڑھ لیا، کہا اندر سے پکے رہنا اپنے دین پر، اب ظاہر مسلمانوں کے ساتھ چڑھتا سورج ہے نا، ان کے ساتھ مل جاؤ۔ اچھا، ظاہر بات ہے یہ اس کو اسلام نے کہا منافق۔ اب ان کی یہودیوں کے ساتھ بھی یاریاں تھیں، ٹھیک ہے جی، اور ابو عامر راہب ایک تھا، عیسائی ہو گیا تھا، پہلے یہودی عیسائی ہو گیا۔ اچھا، اس کے ذریعے سے کیسر روم تک بھی، روم کے کیسر کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ تھا، رہتا یہ مدینہ میں تھا، یہ بھی منافقوں میں سے تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ یہ جو منافق تھے نا، یہ اصل میں دوست تھے یہودیوں کے، عیسائیوں کے، اور ظاہر طور پر مل کے مسلمانوں کے ساتھ۔ اب ادھر آتے تو کہتے تمہارے ہیں، ادھر جاتے تو کہتے تمہارے ہیں۔ منافق کی نشانیاں بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھو تو خیانت کرے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، لڑائی کرے تو گالی دے، صبح اور عشاء کی نماز پر بھاری ہو، کافروں سے اس کی یاری ہو، مومنوں مسلمانوں کے ساتھ اللہ اکبر یہ نماز کے لیے آئے تو سستی کے ساتھ اچھا اٹھتے ہیں چلتے، چونکہ ایمان جو نہیں، جہاد پر جانے کے لیے جان نکلے، چندہ دے دے گا لیکن جان نہیں دے گا،
اور نیکی کے کام میں رکاوٹ ڈالے گا، برائی کے کاموں کو سپورٹ کرے گا. اس کی نشانیاں بتائیں اللہ قرآن میں بھی ہیں، حدیث میں بھی ہیں. اچھا، اب یہاں پر اللہ سبحانہ اس رکوع کے اندر ان منافقین کا کچا چٹھا آئینہ کھولا ہے. یہ دیکھو یہ ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. وعلیکم السلام. ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی. کیوں؟ ظاہر کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، لیکن مومن تھے نہیں. 8 نمبر آیت سورۃ بقرہ. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من کچھ ایسے بھی ہیں یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے. زبان سے کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان لائے، لیکن وما ہم نہیں ہے وہ بمؤمنین، مومن نہیں ہے. زبان سے دعویٰ ہے، اقرار ہے، مومن نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. حیرت کی بات ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں جی. جب اللہ کو مانتے ہیں تو اس کے رسول کو بھی مانتے ہیں، کتاب کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومن ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز جانتا ہے. یہ مومن نہیں ہے. کیوں بھائی، کیوں نہیں ہے؟ فرمایا یخادعون اللہ، یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں اللہ سے، والذین آمنوا، ایمان والوں سے. اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ دھوکہ بازی کر رہے ہیں. تو اوپر کچھ اور اندر کچھ. اچھا، اس دھوکہ بازی کی آگے وضاحت کی اللہ تعالیٰ نے. دھوکہ کیا ہے؟ قیمتی زندگی ہے، برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، اور یہ لگے ہیں سیاسی جوڑ توڑ پہ. ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا، جو عمل کا وقت تھا اس کو ضائع کر دیا انہوں نے. قیامت والے دن پچھتاوا ہوگا. تو اللہ سبحانہ نے فرمایا وما یخدعون، یہ نہیں دھوکہ دے رہے الا مگر انفسهم، اپنے آپ کو. وما یشعرون، ابھی ان کو اس کا شعور نہیں ہے کہ ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ زندگی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے، ٹائم ضائع ہو رہا ہے ان کا، اور یہ لگے ہوئے ہیں صرف دیکھے دکھائی، رٹے رٹائی، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی. چلو ابھی وقت تو گزارو، آگے پھر دیکھی جائے گی. فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے. کون سی؟ منافقت کی. ان کے دلوں میں بیماری ہے. فزادہم اللہ، بڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مرض، بیماری. کیونکہ جب علاج نہیں کریں گے تو بیماری بڑھے گی نا. علاج ہوگا تو بیماری. علاج کیا تھا؟ اسلام. منافقت کی بیماری ختم ہو جاتی، اس کی طرف یہ آنے کو تیار نہیں. فرمایا وَلَهُمْ، ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. کیوں؟ بما کانوا، بوجہ اس کے جو یکذبون، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہیں. زبان سے دعویٰ ایمان کا ہے، قیامت پر ایمان کا ہے، اللہ پر ایمان کا ہے، جبکہ ایمان ہے نہیں اندر. تو اللہ سبحانہ فرماتے ہیں اس جھوٹ کی وجہ سے کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے دردناک. جو کافر ہے، کالا کافر، صاف کھلم کھلا، اس کے لیے عذاب عظیم کہا، اور اس کے لیے عذاب علیم کہا. ایک ہے مارنا، ایک ہے تڑپا کے مارنا، فرق ہے کہ نہیں؟ ان کی سزا ڈبل ہے. ایک تو کفر کر رہے ہیں، دوسرا لبادہ اسلام کا اوڑا ہو رہا ہے. ڈبل کراس کر رہے ہیں نا، نقصان مسلمانوں کو پہنچا رہے ہیں. اچھا، یہ 1443 سال پہلے قرآن مجید فرقان حمید نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا، اور اگلی آیت کو جب ہم پڑھیں گے نا تو ہمارے سامنے آج کا شیشہ بھی سامنے آ جائے گا کہ قرآن نے جو بات کہی بالکل درست کہی، صحیح کہی. آج کا شیشہ بھی آ جائے گا. وہ کیسے؟ پہلے یہ کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان المنافقین فی الدرک الاسفل، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگا. جہنم میں جتنے طبقے ہیں ان میں سب سے نچلے طبقے میں ہوگا، اس کو سب سے زیادہ سزا ملے گی. ایک ہے آگ کے اوپر، ایک ہے اوپر، ایک ہے بالکل انگاروں کے اوپر رکھ دینا. اتنا فرق ہے، کیونکہ اس کی ڈبل سزا ہے. اب دیکھیں ان کا جھوٹ، اور وہ اس کا اللہ تعالیٰ نے نمونہ سامنے رکھا.
وَإِذَا اور جب قیلا کہا جائے لہم ان کو لا تفسدوا فساد برپا نہ کرو پھر ارض زمین میں، اے پکے کھڑے مسلمان بنو، یہ کیا تم فساد برپا کر رہے ہو، جوڑ توڑ کر رہے ہو، لڑوا رہے ہو، اس کو لگا اس کو مسلمانوں کی جاسوسیاں کر کے مسلمانوں میں رہ کر کیا کر رہے ہو، رپورٹیں پہنچا رہے ہو یہودیوں کو، عیسائیوں کو، تو یہ کیا کر رہے ہو، فساد برپا نہ کرو۔ قالو وہ کہتے انما بے شک نحنو ہم مصلحون ہم تو اصلاح پسند ہیں۔ ہاں جی اب یہ نقشہ کھلا ہے اب کا، ہمیں اعتدال پسند، ترقی پسند، جدت پسند، ہم کیا ہے ٹالرنس والے، رواداری والے، روشن خیال، اور دین میں اتنی سختی نہیں ہے کہ حق و باطل کی جنگ میں دوسروں کے ساتھ وہ کرے، آخر گزارا بھی کرنا ہے نا، یہاں رہنا بھی تو ہے، وہ آخر ہمیں پرزے دیتا ہے، قرضے دیتا ہے، تو کیسے بگاڑ سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ لہذا کیا ہے مل جل کر رہو، جوڑ پیدا کرو، توڑ پیدا نہ کرو، تھوک نال جوڑو قوم امت کو، جوڑ پیدا کرو توڑ پیدا نہیں کرنا۔ تو اتنی سختی نہیں ہے، جو بات کہو جی داڑھی کی بات، او جی اتنی سختی نہیں ہے، پینچا ٹخنوں سے اوپر رکھنے، او جی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھو، او بھائی دین میں اتنی سختی نہیں ہے، ہاں جی عورت کے لیے پردہ، او جی اتنی سختی نہیں ہے، ہاں جی نماز کی پابندی، او جی اتنی سختی نہیں ہے، اتنی نرمی بھی نہیں ہے جو سمجھ لی ہے۔ اچھا یہ صرف دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ماسک نہیں پہنا نو انٹری، ویکسینیٹڈ نہیں ہے نو انٹری، لاہور جم خانہ کلب میں ڈریس کوڈ ہے، یہ لباس ہوگا تو انٹری ملے گی ورنہ نہیں۔ بڑے ہوٹل میں دھوتی پہن کے جائیں، مجالے دان جانے دیں آپ کو، اور کئی ایسے ہوٹل ہیں شلوار قمیض میں نہیں جانے دیتے، کیوں جی ہے کہ نہیں؟ ہاں سی ایس ٹی میں ٹراؤزر کے ساتھ نہیں جانے دیتے، سی ایس کی اچھا ہاں جی ٹراؤزر شرٹ کے ساتھ آپ کو نہیں جانے دیں گے، سی ایم ایچ ہاسپٹل میں بھی نہیں جانے دیں گے اچھا، ٹراؤزر کے ساتھ۔ تو کس کے ساتھ جاؤ اپنا شلوار قمیض یا پینٹ شرٹ، پینٹ شرٹ، ٹھیک ہے جی ٹراؤزر کے ساتھ الاؤ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ اچھا۔ اور جھیل کے پاس لائبریری ہے آرمی کی، گریجن لائبریری، اس میں چشمے والے بوٹ کے ساتھ جا سکتے ہیں، دوسرے جوتے کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ آپ کہیں جی میں نے کھیڑی پہن لی، پجاوری چپل پہن لی، میں نے سلیپر پہن لی، نا بوٹ۔ تو اچھا جتنے محکمے یونیفارم ہے تو انٹری ہے، اسکولوں میں یونیفارم نہیں انٹری نہیں، جو کلر انہوں نے الاؤ کیا اس طرح، بھائی سختی نہیں ہے اتنی، نہ جی نہ، کیوں یہ کیسے، یہ آپ نے لائن توڑی ہے، یہاں سے یو ٹرن ہو رہا ہے، یہاں ون وے تھی، یہاں یہ تھی۔ دین کی بات ہے تو سختی نہیں ہے، نرمی ہے، اور اپنی بات ہو نا جی خبردار اس کو ایسے ہی ہونا ہے۔ تو کیا کہتے ہیں ہم تو اصلاح پسند ہیں، اعتدال پسند ہیں۔ اچھا اب فساد کو کہہ رہے ہیں اصلاح، سمجھیں اس بات کو، ٹرم الٹا دی انہوں نے۔ آج وہی لوگ ہیں بے حیائی کا نام رکھ دیا فیشن، آرٹ، ثقافت، کلچر، لوک ورثہ، میرا جسم میری مرضی، اس کا نام ہے آزادی، حقوق نسواں۔ اسلام کی مخالفت کا نام ہے آزادی اظہار رائے، جی اس کی اوپینین ہے، اس نے رائے دیا، ٹھیک ہے جی اس کو حق ہے۔ جبکہ اللہ اکبر ہولوکاسٹ کے بارے میں پوری دنیا کے اندر قانون ہے، اس پر بات نہیں کر سکتے یہودی، اس کے اوپر بلیم لگاتے ہیں یہ ہمارا مجرم ہے، کیوں بات کر رہا ہے اس کے اوپر کہ جرمنی میں یہودیوں کا قتل عام ہوا، اس موضوع کے اوپر بات نہیں کر سکتے، ہٹلر نے کیا، کیونکہ دنیا کو پتا ہے اس نے ڈرامہ، یہ انہوں نے ڈرامہ رچا ہے ہولوکاسٹ کا، کوئی قتل عام نہیں ہوا تھا، یہ صرف انہوں نے ہوا کھڑا کر کے اسرائیل کے اندر اپنے یہودیوں کو اکٹھا کرنا تھا، ہٹلر کا ہوا دکھا کر۔
تو مقصد کیا ہے؟ اسلام کی مخالفت کا نام رکھ دیا آزادی اظہار رائے، جی شراب کا نام رکھا کیا؟ انٹرٹینمنٹ، زنا کا نام رکھا انڈرسٹینڈنگ، جبر نہ ہو وہ ریپ ہے، وہ ظلم ہے، انڈرسٹینڈنگ سے تو بے شک ان کا اپنا ہوا ہے، ٹرم تبدیل کر دی۔ مسلمانوں کی نسل کشی کا نام ہے فیملی پلاننگ، جی وسائل تھوڑے ہیں آبادی زیادہ ہے، 76 جتنے موبائل سب کے پاس ہیں، وسائل تھوڑے ہیں، یہ وسائل کی کمی ہے؟ نہیں ہے، پیکج نیٹ کے دیکھو سب کے پاس۔ اللہ اکبر، شادی بیاہ پر خرچ وہاں نظر نہیں آتا وسائل ضائع ہوتے ہوئے۔ تو اس جتنی بھی اصطلاحات ہیں، اسی طرح زنا کا ایک اور نام متع، متع کے نام سے یہ مذہبی طور پر جائز ہے جی، ایک اور نام حلالہ، زنا جائز کر دیا جی۔ تو یہ اصطلاحات تبدیل کر دی، ٹھیک ہے جی، اس طرح چلتے رہو۔ فرمایا الا خبردار انہم بے شک ہم المفسدون، یہ خود فسادی ہیں۔ یہ تو کہہ رہے ہیں ہم اصلاح کر رہے ہیں نا، پوری دنیا میں ہم نے امن قائم کرنا ہے، امن قائم نہیں کرنا ہے، رب فرماتا ہے یہ خود امن برباد کر رہے ہیں۔ نہتی انسانی کے اوپر آٹم بم پھینکنے کا اعزاز کس کو ملا ہے؟ امریکہ کو ملا ہے، یہ امن قائم کرے گا؟ آج تک یہودیوں کے پاس ایٹم بم ہے لیکن اس نے انسانیت پر نہیں پھینکا، ہندوؤں کے پاس ہے انہوں نے انسانیت پر نہیں پھینکا، کمیونسٹوں کے پاس ہے، روس نے چائنا نے، انہوں نے انسانیت پر ایٹم بم نہیں پھینکا۔ یہ اعزاز کس کو ملا ہے؟ صلیبی گنڈوں کو یہ اعزاز ملا ہے، انہوں نے جاپان کے 2 شہر ہیروشیما ناگاساکی صفاستی سے مٹا دیے، یہ اعزاز ان کو ہے، اور اب وہ امن کے ٹھیکیدار ہیں پوری دنیا کے۔ قرآن نے کیا کہا؟ فساد کر رہے ہیں اور نام کیا ہے؟ اصلاح کر رہے ہیں، حالانکہ فرمایا الا انہم هم المفسدون، کان کھول کے سن، یہ خود فسادی ہیں، یہ خود دہشت گرد ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا، لیکن لا یشعرون، ان کو شعور نہیں اس بات کا۔ اور یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کے شردھالو کیا کرتے ہیں؟ انہی کے گن گاتے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، یہ اپنے آپ کہتے ہیں لبرل، ہم بڑے سیکولر، روشن خیال، ٹالرنس والے اسکالر، یہ ان کی بولی بول رہے ہیں۔ کیوں جی، ہے اس معاشرے میں کہ نہیں؟ قرآن نے 1443 سال پہلے کھول دیا، اس دور میں بھی تھے، آج بھی ہیں، جن کے بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، منشیات کے اڈے، بتہ خور، قبضہ گروپ اور قبضہ مافیا، یہ کون ہے؟ یہ سارے یہ 2 نمبریاں کرنے والے، اور وہی بار بار چہرے بدل بدل کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ خود فسادی ہیں۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب کہا جاتا ہے ان کو آمنو، ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس، اور لوگ ایمان لائے، کون لوگ تھے؟ اس کا صحابہ کرام گج میں، دیکھو کتنا پختہ ایمان لائے، بیویاں چھوڑنی پڑی، بچے چھوڑنے پڑے، کاروبار چھوڑنے پڑے، کاروبار چھوڑنے پڑے، ہجرتیں کرنی پڑی، ماریں کھانی پڑی، جانیں دینی پڑی، انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ لاؤ ایسا ایمان، معیاری ایمان کہا اس ایمان کو، دوسری جگہ پر ہے، اب پڑھیں گے ہم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان لاؤ جس طرح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ایمان لائے، تب ہدایت پاؤ گے۔ وہ ایمان لاؤ اس طرح کا۔ قالو، اب جواب سنیں لبرل سیکولر ذہن رکھنے والوں کا، جس کو قرآن نے منافق کہا اس کو آج لبرل اور سیکولر کہتے ہیں، یاد رکھیں، ساری نشانیاں ان کے اندر وہی موجود ہیں جو منافق میں ہیں، ساری نشانیاں موجود، یہ یاد رکھیں۔ جو جدت پسند، ترقی پسند، اعتدال پسند، اصلاح پسند، اور لبرل اور سیکولر،
ڈکشنری اٹھائیں انگلش کی، اس میں لبرل کا معنی دیکھیں کیا ہے؟ آزاد. لبرل کیا ہے؟ آزاد. اور مسلم کا معنی کیا ہے؟ فرما بردار. تو جو مسلم ہے وہ آزاد ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں جی، ہم لبرل مسلمان ہیں، اتنی سختی نہیں ہے، ریجڈ نہیں ہے، فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے. اب دیکھیں کہا گیا ایمان لاؤ جس طرح نبی اسلام کے صحابہ کرام ایمان لائے. قالو کہتے ہیں انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمن السفہاء یہ بے وقوف لوگ ایمان لائیں. اتنے انتہا پسند، شدت پسند، ترقی کے دشمن، قدامت پسند، رجت پسند، دھکیا نوسیت لے کر، یہ بھلا اس دور میں اسلام چل سکتا ہے؟ آدھی پنڈلی تک پینچا ہو جی، اتنی ناف تک داڑھی ہو جی، نمازی ہو، یہ ہو وہ ہو، بھلا اس دور میں ٹوپی والا برقع چل سکتا ہے؟ دنیا کیا کہے گی؟ دنیا چاند پہ پہنچ گئی، مولوی ابھی نور بشر کے مسئلے جھگڑے سے باہر نہیں نکلا. یہ ہے ترقی کے دشمن. کیوں جی؟ نقشہ ہے کہ نہیں؟ یہ ریجٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، فنڈامنٹلسٹ ہے جی، بے وقوف ہے. بھلا حق کو باطل کو یہ جھگڑا کرنا، اللہ کے لیے جنگ، یہ بھلا کوئی طریقہ بنتا ہے؟ حالات کو دیکھو، حالات کے تقاضے کو دیکھو، مل جل کر رہنا. آخر یہ اس بات کے اوپر، دین کے اوپر شدت پسندی اختیار کر لی، یہ کیا ہے؟ یہ تو بے وقوفی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ جھگڑا مول لے لیا، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ٹوٹ گئے، نوکریاں چھوٹ گئے، لیکن یہ ڈٹا اسٹک، یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں جی؟ آج بھی کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ اکبر. صفحہ صفی، بے وقوف کہتے ہیں، بے وقوفوں والا ایمان. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو بے وقوف کہنے والے کون تھے؟ منافقین. اور آج بھی صحابہ کرام کے ایمان کو بے وقوفی والا ایمان کہنے والے کون ہیں؟ وہی لوگ ہیں. ہاں جی، اس وقت بھی بکواس کی تھی، اب بھی کر رہے ہیں کہ پنجتن پاک باقی نہ پاک، نعوذ باللہ. ہاں جی، وہ تو عہدوں کے لیے، خلافتوں کے لیے انہوں نے رشتے دیے اور لیے، جناب انہوں نے تو کمائیاں کی، انہوں نے تو یہ کیا وہ کیا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان ان طرح لاؤ، ان کی طرح. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو بے وقوفوں والا ایمان ہے. فرمایا اللہ، کان کھول کے سن لو، انہم بے شک ہم الصفہاء، یہ خود بے وقوف ہیں، یہ خود بے وقوف ہیں. ولیکن اور لیکن لا یعلمون، ابھی ان کو اس کا علم نہیں. جب آئے گا نا قیامت والے دن اور نبی اسلام کے صحابہ کرام میں جا رہے ہوں گے جنت میں، جن کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سرٹیفکیٹ ملے، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم الراشدون، اولئک اصحاب الجنہ. ہاں جی، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الراشدون، اولئک اصحاب الجنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى. جس جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ اکبر، وہ جب جا رہے ہوں گے جنت کے اندر اور یہ بیٹھے کہنا ہو واقعی ہم بے وقوف نکلے. ہم اگر ان جیسا ایمان لاتے تو آج جنت میں ان کے ساتھ جاتے. آج ان کی ذاتوں میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، ایمان میں کیڑے نکال رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا، اسحاق جھال والا، ہاں جی، یہ ایجنٹ ہیں قادیانیوں کے اور اہل تشیع کے. ہاں ہاں جی، گاندھی تو کہتا ہے قادیانی ہمارے بھائی ہیں، وہ تو کلم کلا کہتا ہے. تو مقصد کیا ہے؟ ایسے لوگوں کو میڈیا کوریج دیتا ہے بھرپور، اور اس وقت ہے ہی انہی لبرل سیکولر لوگوں کے ہاتھ میں، وہی چھائے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ابھی اس کا پتہ نہیں، یہ خود بے وقوف ہیں. وَإِذَا، اور جب لقو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، الذین ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، قالوا کہتے آمنا ہم ایمان لائے. جب یہ لبرل سیکولر لوگ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں ووٹ بینک بنانے کے لیے، اسٹریٹ پاور حاصل کرنے کے لیے، ہاں بادشاہ مولوی نے کوئی اسلام کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی کلمہ پڑھے ہوئے ہیں،
پرویز مشرف نے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے مکہ لہرا کے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا بادشاہ ہو. اس جیسا کو مومن ہی کوئی نہیں. تو یہ ملا نے نہیں ٹھیکہ لیا ہوا اسلام کا. ہم بھی مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, آخر اللہ رسول کو ماننے والے ہیں, اللہ واحد لا شریک ہے. کن کو آ کر کہیں گے؟ مسلمانوں کو ووٹ بینک بنانے کے لیے. لیکن وَإِذَا خَلَوْا جب خلوت میں ہوتے ہیں إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطان صفت سرداروں کے پاس, ان کے جب اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں, جی یہودیوں کے, ہندوؤں کے, جی مشرکین کے اور کافروں کے, عیسائیوں کے, کمیونسٹوں کے, ان کے پاس جاتے ہیں, جی ان کے وہ ان کی قرضہ کھچائی, اور تم نے یہ بیان دیا, تم نے بیان دیا. کہتا ہے سرکار بات یہ ہے, قالو کہتے ہیں انا معکم ہم حقیقت میں آپ کے ساتھ ہیں, بے فکر رہو. اور وہ جو تم نے بیان دیا, وہ جو تم وہ انما نحنو بے شک ہم تو ان سے مستہزئ مذاق کر رہے تھے. 1443 سال پہلے اللہ نے نقشہ کھینچا ہے. زندہ کتاب ہے کہ نہیں؟ آج یہ کردار ہیں رمانی صاحب, ہے کہ نہیں؟ اب پہچاننا آسان ہو گیا نا. پہچانے ان لوگوں کو, ایمان والوں کو, کفر کرنے والوں کو, اور ڈبل کراس کرنے والے. ڈبل کراس کرنے والے مومنوں کو کہا تمہارے ساتھ ہیں, کافروں کا مذاق کر رہے تھے. اصل حقیقت اندر سے تمہارا اندر سے ہیں ہی انہی کے ساتھ. انہوں نے لینے گرین کارڈ, انہوں نے لینی ان کی نیشنلٹی, اس لیے انہوں نے پیسہ بھی باہر چھپایا ہوا ہے. کبھی اس کا ادھر سے نکل رہا ہے, اس کا ادھر سے نکل رہا ہے. جی یہ باہر سے سارے آکسفورڈیے, جی کیمبرجیے, ہارورڈیے, اللہ اکبر, یہ سارے لاسالین اور جی یہ انہی کو انہوں نے قوم کے اوپر مسلط کر رکھا ہے. وعلیکم السلام. وہی ہے نا, کوئی اور تو نہیں نا. جن کو کلمہ صحیح طرح نہیں آتا, سورہ اخلاص صحیح طرح نہیں آتی, اللہ اکبر, جی جنازے کی دعا سن لو ان سے, انگلش ٹیڑھا منہ کر کے بڑی اللہ اکبر فر بولیں گے, قرآن نہیں آتا, اور حلف اٹھا رہے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بننے دیں گے. اب دیکھ لیں, پہچان لیں نقشے. وہ ڈاکٹر کون سا تھا؟ جس ہندو ڈاکٹر جس نے قومی اسمبلی کے اندر بل پیش کیا کہ شراب ہر مذہب کے اندر حرام ہے, ہمارے نام پر لوگ ہمیں بدنام کرتے ہیں, ہمارے نام پر لائسنس جاری کیے جاتے ہیں, کوٹے دیے جاتے ہیں شراب کے, بھی ہندو شراب پیتے ہیں, عیسائی شراب پیتے ہیں, ہر مذہب میں حرام ہے, اس کے اوپر پابندی لگائی جائے. رمیش کمار مخالفت کس نے کی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے کی. میلاد منانے والے, جی تلاوت قرآن پاک سے اسمبلی کا آغاز کرنے والے, جی اور اللہ اکبر, یہ انہوں نے کی. اب وہ ہندو کیا کہے گا؟ یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود, کہے گا کہ نہیں؟ ہم نے پیش کیا, ان کی کتابوں میں ثابت ہے کسی مذہب میں شراب جائز نہیں. اس نے دلائل دیے, سارا بل پیش کیا, غیر مسلم پیش کر رہا ہے, اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ نہیں. یہ کون تھے؟ لبرل. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ یستہزئ بہم, اللہ ان کو مذاق اڑانے کی خوب سزا دے گا. جیسے کہتے ہیں نا, کسی کو منع کیا غلط کام نہ کر, جب غلط کام کیا اس نے اس کی سزا ملی, اس کو کیا دینا, چنگا تھا ہی. اب وہ اچھا ہوتا ہے نہیں, اس کا مطلب ہے جیسے تو نے کیا ویسے بھر لیا, دیکھ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہن ٹھیک تھے, کیا مطلب, میں جو منع کرتا تو نے نہیں مانا, تو تم مذاق اڑا رہے تھے, ٹھیک ہے, اللہ بھی مذاق اڑانے کی سزا دے گا. وَيَمُدُّهُمْ, وہ کیا سزا ہے, وہ سزا بھی سن لیں. اور آج کا ہمارے جو حالات ہیں نا, مسائل, وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے. جب اللہ کی نہیں مانی نا, اللہ تعالیٰ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ, مد کس کو کہتے ہیں؟ مد لمبی کرتے ہیں نا, مد کو لمبا کرتے ہیں نا, الف لام میم, لمبا نا مد ہے اوپر, تو یہاں پر بھی وہی مانا وَيَمُدُّهُمْ, اور لمبی ڈھیل دیتے ہیں ہم ان کو.
فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، طغیانی دریا میں طغیانی آئی، لہریں باہر آ گئی، سرکشی کے معنی میں سمندر میں طغیانی آ گئی، لہریں اٹھ اٹھ کر آ رہی ہیں۔ فرمایا فی طغیانہم، ان کو ہم لمبی مہلت دے رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کریں کیا۔ ہاں جی، آج کیا ہے، ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا 10 عورتیں آ رہے ہیں، وہ حل نہیں ہوتے 50 عورتیں آ رہے ہیں۔ ہاں جی، ادھر سنبھالتے ہیں تو وہ بگڑتا ہے، اس کو سنبھالتے ہیں تو وہ بگڑتا ہے، ان مرا کیا کروں؟ یہ سزا ہے کہ جب بندے کو سمجھ نہ آئے، کیوں؟ جب اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ طلاق کے اندر کہ ہم اس کے دل کو یہدی قلبہ، خود رہنمائی دیتے ہیں، اللہ اس کو بصیرت دیتا ہے، اس کو فہم فراست دیتا ہے۔ اچھا یہ مسئلہ ہے، اس میں سے اس طرح نکال، وہ اللہ سے دعا کرے گا، اللہ اس کے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ اور جس کا رب پر ایمان ہی پختہ نہیں، رب کہتا ہے کھا دھکے، شاباش رلتا رہا ہے، ہن تو یہ سزا ہے کہ نہیں؟ وہ بھٹک رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، کبھی اس نظام کو اپناؤ، کبھی اس نظام کو اپنا، ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیں جی، کبھی یہ جمہوریت، بنیادی جمہوریت، کبھی مغربی جمہوریت، کبھی فلاں جمہوریت، کبھی صدارتی نظام، کبھی اللہ اکبر پارلیمانی نظام، کبھی اس کو نہ اپنا، کبھی آج تک ہمارا تعلیمی نظام سیٹ نہیں ہو سکا۔ 9th کلاس کا بورڈ کا الگ پیپر ہو یا 9th 10 کا اکٹھا پیپر ہو، کون سا ہو، بس لگے ہوئے اسی میں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر کس طرح ہے جی، اب سلیبس ایسا ہونا چاہیے، اب سلیبس ایسا ہونا چاہیے، اب اس میں یہ ہونا چاہیے، اب یہ ہونا چاہیے، بدل رہا ہے۔ ٹھیک ہے کرو، اور جی اب ہم نے متفقہ سلیبس بنایا ایک، جس میں دین بھی ہے سب کچھ، اچھا بھی کہنا اس والوں کا ہم نہیں مانتے، آغا خان اسکول والوں کا ہم بھی نہیں مانتے، سیل کرو ان کے ادارے، کیوں نہیں مانتے؟ اسی لیے بنایا نا، مطلب کہ امیر غریب سب کے لیے برابر ہوگا، انگلش میڈیم اردو میڈیم سب کے لیے برابر ہوگا، یہ نہیں کہ ٹاٹ سکول والے الگ ہوں اور صوفوں پر بیٹھنے والے الگ ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک جیسا ہوگا۔ کرو، اب نہیں کر سکتے، ڈنڈا ہے ان کے سر کے اوپر، خبردار۔ انہوں نے کتاباں ڈبل کر کے اپنے ویچ رکھے ہیں، ہاں وہی نال کر، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اب یہ اللہ تعالیٰ فرمایا ٹھیک ہے، سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی کریں کیا۔ یہ کیا ہے؟ سزا ہے اللہ کی طرف سے، کس کی؟ مذاق اڑانے کی، دین کا مذاق اڑانے کی، لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک، جب اس سے غداری کی، رب نے کہا ٹھیک ہے پھر چل سو چل، اب سمجھ نہیں آ رہا کریں کیا۔ تو یہ ہے امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے جی، اور ایسے لوگوں کو بٹھا دے اوپر۔ یہ کون تھے؟ سارے پادریوں کے شاگرد، یہ ان کے شاگرد جن کا مشن یہ ہے، اگر یہ عیسائی نہیں ہوتے نا تو ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دو۔ وہاں جس اللہ استاد کا نام اللہ دیتا ہے نا، وہ اللہ دیتا نہیں کہلواتا، وہ مسٹر اے ڈی، مسٹر اے ڈی۔ غلام رسول ہے تو مسٹر جی آر، اے بی، ہاں جی آر پاشا، شرم آتی ہے نا غلام رسول کہلاتے ہوئے۔ اپنی مرضی ہے، اللہ نے بیع رکھی رکھے نے، یہ اللہ نے کہ بیع کو نبھایا، اپنے کو تو ہی کون نعوذ باللہ من ذالک، بیع دے منتا کر کے۔ تو یہ کیا ہے؟ سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں، سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ ہے زندہ کتاب کے نہیں، کھول رہی ہے 1443 سال پہلے جو تھا آج بھی وہی کچھ ہے، اس لیے قرآن سے رہنمائی حاصل کریں گے تو کیا ہے؟ دل روشن ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ سمجھ عمل توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اچھا